इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सारे मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स, समझती चल के नाजरीन, प्रोग्राम लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है हमारा इस्लाम। इस प्यारे प्रोग्राम में प्यारे प्यारे सेगमेंट्स भी होते हैं, आपसे सवाल भी होता है। तो आज का सवाल अभी से कर लेते हैं। आज का सवाल है, अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक किस शहर में है? अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक किस शहर में है? प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक किस शहर में है? बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए मिलकर दुरूद पाक पढ़ते हैं। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 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 सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। दुरूद पाक की फजीलत अल्लाह पाक के आखिरी नबी हुजूर जान आलम ताजदार अंबिया ताजदार मदीना आकाए दो जहां मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे अर्ज़ की कि अल्लाह पाक फरमाता है, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क्या आप इस बात पर राज़ी नहीं कि आपका उम्मती आप पर एक दुरूद भेजे, मैं उस पर 10 रहमतें नाजिल करूं, और आपकी उम्मत में से जो कोई एक सलाम भेजे मैं उस पर 10 सलाम भेजूं। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों, दुरूद पाक की बहुत फजीलतें हैं, बहुत बरकतें हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आसान सवालात। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी, तो टीम ए से पहला सवाल है, क्या आप जानते हैं कि सेगमेंट में क्या होता है? क्या जानते हैं? इन्हें माइक दें। सवालात के जवाब देते हैं। बस। अब टीम बी से सवाल है कि कितने पॉइंट्स मिलते हैं हर सवाल पर? अगर बगैर ऑप्शन के अगर जवाब देंगे तो 2 पॉइंट्स मिलेंगे, अगर ऑप्शन लेंगे तो 1 पॉइंट्स मिलेगा। और अगर आपने ऑप्शन लिया या नहीं लिया, जवाब गलत हो गया तो माइनस हो जाएंगे। माइनस नहीं होंगे बल्कि नंबर नहीं मिलेंगे। अब जो सवाल का सिलसिला होगा अब शुरू होगा। टीम में से पहला सवाल है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत किस शहर में हुई? बहुत ही आसान सवाल है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत किस शहर में हुई? जी, मक्के में। मक्का शरीफ में? जी, उन्हें माइक दें। मक्का शरीफ में। मक्का शरीफ, जी इन्हें माइक दें। मक्का शरीफ में। मक्का शरीफ में, इन्हें माइक दें। मक्का शरीफ में। सवाल हुआ, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत किस शहर में हुई? और क्या जवाब है? मक्का शहर में। मक्का शरीफ में। आपका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह,
ٹیم بی سے سوال ہے نیچی نظریں رکھ کر بات کرنا کیا ہے؟ بعض بچے ہوتے ہیں آنکھوں سے آنکھیں ملا کے بات کر رہے ہوتے ہیں اور بعض بچے ہوتے ہیں آنکھیں نیچی کر کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں جو ہم سے بڑے ہو نا ہمیں ان سے آنکھیں تو ملانی نہیں ہے، ان سے ادب کے ساتھ آنکھیں نیچی کر کے باتیں کرنی ہے، اور جب چھوٹے بچے ہو تو ان پر بھی شفقت کرنی ہے، آنکھیں نہیں ملانی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آنکھیں نیچے رکھ کے بات کریں گے تو اچھی بات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ نیچی نظر رکھ کر بات کرنا کیا ہے؟ جی سنت ہے سنت ہے۔ جی نیچی نظر رکھ کر بات کرنا کیا ہے؟ سنت ہے سنت ہے۔ جی سنت ہے سنت ہے۔ جی سنت ہے پیارے بچوں جب نیچی نظر رکھ کے ہم بات کریں گے کسی سے اور ہماری یہ نیت ہو کہ بھائی نیچے نظر رکھ کر یعنی کہ نیچے نظر رکھ کر بات کرنا سنت ہے تو ہمیں سنت کا ثواب بھی ملے گا۔ اور جو اچھے بچے ہوتے ہیں نا وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے باتیں نہیں کرتے، وہ آنکھیں نیچے کر کے بات کرتے ہیں۔ آپ کا جواب ٹیم اے سے سوال ہے چنگلیاں ہاتھ کی کون سی انگلی کو کہتے ہیں؟ چنگلیاں ہاتھ کی کون سی انگلی کو کہتے ہیں؟ آپشنز لینا چاہے تو لے سکتے ہیں۔ انہیں مائک دیں، بلکہ انہیں مائک دیں۔ چھوٹی انگلی کو چھوٹی انگلی کو کیا کہتے ہیں؟ انگلی؟ جی آپ کی چھوٹی انگلی کون سی ہے؟ یہ والی چھوٹی انگلی ہے، اس ہاتھ میں ہے؟ دکھائیں۔ ارے واہ، جی آپ کیا کہتے ہیں؟ چنگلیاں چنگلیاں چھوٹی انگلی کو چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں، پکی بات ہے؟ جی انہیں مائک دیں۔ چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں چنگلیاں چھوٹی انگلی کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹی انگلی کو کیا کہتے ہیں؟ چنگلیاں چنگلیاں کیا؟ چنگلیاں چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں۔ ان کا جواب سبحان اللہ۔ ٹیم بی سے سوال ہے زور زور سے ہنسنے کو کیا کہتے ہیں؟ بعض بچوں کی بھی عادت ہوتی ہے اور بڑے بچوں کی بھی عادت ہوتی ہے، بڑے بچے تو نہیں ہوتے، خیر بڑے ہو جاتے ہیں وہ تو، ان کی بھی عادت ہوتی ہے۔ بعض چھوٹے ہوتے ہیں پھر ان سے بڑے ہوتے ہیں پھر سب سے بڑے ہوتے ہیں، ان کی بھی عادت ہوتی ہے۔ جی کہکا کہکا؟ جی کہکا لگانا کیا کہکا کیا ہوتا ہے؟ زور زور سے ہنسنا ہمیں ہنسنا چاہیے زور زور سے؟ نہیں پھر کیسے ہنسنا چاہیے؟ مسکرانا چاہیے ذرا مسکرا کر دکھائیں۔ اجزاک اللہ سنکا۔ آپ کا جواب سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا کہکا نہیں لگانا چاہیے اور زور زور سے ہنسنے کو کہکا کہتے ہیں۔ آپ پہ کوئی سوال ہے کہ کہکا کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ انہیں مائک دیں۔ شیطان کی طرف سے کیا ہوتا ہے شیطان کی طرف سے؟ زور سے ہنسنا زور سے ہنسنا یعنی کہکا لگانا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ انہیں مائک دیں۔ آپ کا نام کیا ہے؟ سید تابش سید تابش سید تابش۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ کہکا کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے جی ہاں، کہکا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ جو کہکا ہمیں بلکہ جو کہکا لگا ہے انہیں سمجھانا چاہیے کہ بھائی کہکا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو ہمیں کہکا نہیں لگانا چاہیے، مسکرانا چاہیے۔ مسکرانا کیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس طرح آپ سنت کی نیت کریں گے تو آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ آپ کا جواب درست ہے۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی سے سوال ہے سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ انہیں مائک دیں۔ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ شام سے شام سے نکلتا ہے؟ گروپ سے نکلتے ہیں گروپ سے نکلتا ہے؟ گروپ سے نکلتا ہے۔ کون سے گروپ؟ واٹس ایپ گروپ یا فیس بک گروپ؟ کون سے گروپ سے؟ یا گروپ ڈوبنے والا گروپ کہہ رہے ہیں آپ؟ ڈوبنے والا گروپ ایسا ڈوبنے والے گروپ سے نکلتا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ انہیں مائک دیں۔ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ مشرق سے مشرق سے۔ کبھی سن رائز کا منظر دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا؟ چلے بھائی جنہوں نے سن رائز کا منظر دیکھا وہ بتائیں کہ سورج کہاں سے نکلتا ہے۔ انہیں مائک دیں۔ مشرق سے مشرق سے نکلتا ہے، دیکھا ہے آپ نے؟ جی کیسے نکلتا ہے؟ آرام آرام سے نکلتا ہے۔ کیسے نکلتا ہے؟
मशरिक से निकल आराम आराम से निकलता है ना मशरिक से। जी। और गुरूब कहाँ होता है? मगरिब में। मगरिब में होता है, यानी सनसेट देखा है आपने? जी। जी हाँ, सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, मगरिब में यानी डूबता है। ठीक है, आपका जवाब दुरुस्त है। भाई सूरज कहाँ से निकलता है? माइक देना। सूरज कहाँ से? मशरिक से। और जाता कहाँ है? मगरिब में। मगरिब में। टीम में से सवाल है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कितनी उंगलियों से खाना खाते थे? जी आप बताएं। 3 उंगली से। 3 उंगलियों से। जी 5 उंगलियों से। 5 उंगलियों से। क्या कह रहे हैं आप? जी आप बताएं। 3 उंगलियों से। 3 उंगलियों से। जी 3 उंगलियों से। ये आप क्या कहते हैं? 3 उंगलियों से। आप क्या कहते हैं? 3 उंगलियों से। जी हाँ, 3 उंगलियों से खाना खाना आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारका है। आप सबका जवाब सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। टीम बी से सवाल है, कितनी उंगलियों से खाना, कितनी उंगलियों से खाना खाना शैतान का तरीका? उन्हें माइक दे। कितनी उंगलियों से खाना खाना शैतान का तरीका? 2 उंगलियों से। 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 क्या 2 उंगलियों से? 2 उंगलियों से खाता है शैतान। 2 उंगलियों से खाता है शैतान? जी हाँ प्यारे बच्चों, 2 उंगलियों से खाना खाना शैतान का तरीका है। तो हमें शैतान के तरीके पर नहीं चलना, हमें शैतान के तरीके पर नहीं चलना। तो आप दोनों का जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। टीम ए या टीम बी से कोई बताएंगे कि हमारी टीम सी जो है, जो हमें देख रहे हैं, उनसे क्या सवाल हुआ था? ये बताएंगे कि हमारे जो कॉलर्स हैं उनसे क्या सवाल हुआ था, जो हमारे व्यूअर्स हैं। जी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक कहाँ है? रोज़ा मुबारक किस शहर में? यार मुझे सवाल ये है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक किस शहर में है? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक किस शहर में है? प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक किस शहर में है? इसके अलावा आप नारे भी लगा सकते हैं, अच्छी बातें भी बता सकते हैं, हदीस पाक भी सुना सकते हैं, कलाम भी सुना सकते हैं, और जो हम अरबी के अल्फाज सीखते हैं वो भी अरबी के अल्फाज आप सुना सकते हैं। कुछ कोर्स को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। बात मोमिन की मेराज है और मैं आपको मदनी मकसद भी सुनाऊंगा। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरा। क्या प्रोग्राम में कॉल कितनी प्यारी बात बताई कि नमाज मोमिन की मेराज है, नमाज मोमिन की मेराज। और आपने मद्दी मकसद भी दोहराया, हम भी मद्दी मकसद दोहरा लेते हैं। हमारा मद्दी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जी नेक्स्ट। किताब अत्तारी है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मैं आज आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक मदीना शरीफ में है। जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन। दावत इस्लामी जिंदाबाद। मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। जज़ाकल्लाहु खैर। आपने प्रोग्राम में कॉल के अल्लाह पाक हमें बार बार मीठे मदीने की हाज़री नसीब फरमाए, आमीन। लेकिन जवाब दुरुस्त है या नहीं वो आपको प्रोग्राम के आखिर में बताएंगे। बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। अब बारी है आप लोग से दुआ सुनने की, तो बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ जिसका नाम है आए दुआ सुने। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम। जी तो प्यारे बच्चों, कौन कौन दुआ सुनाएंगे? आप नहीं सुनाएंगे? नहीं सुनाएंगे? सुनाएंगे ना? आप सुनाएंगे? आप सुनाएंगे? आप सुनाएंगे? नहीं सुनाएंगे, लेकिन हम सुनाएंगे। ठीक है, आपको याद करवाएंगे, सुनाएंगे। चले ठीक है, आप में से कौन कौन नहीं सुनाएंगे? आप नहीं सुनाएंगे?
نہیں سنائیں گے؟ لیکن ہم تو سنیں گے، آپ سنائیں گے؟ یاد کر لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ٹی میں سے سوال ہے کہ آپ ہمیں کھانا کھانے سے پہلے کی دعا سنائیں، دعا سنائیں کھانا کھانے سے پہلے کی۔ جی بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کھانا کھاتے ہیں آپ؟ کیا کیا کھاتے ہیں چلے بتائیں، سب سے اچھا جو لگتا ہو آپ کو؟ بریانی، بریانی، چکن کی بیف کی؟ چکن۔ چکن کی؟ ارے واہ، چلیں آپ سنائیں کھانا کھانے سے پہلے کی دعا۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے بریانی، اس کے علاوہ؟ بریانی کے علاوہ کچھ تو زیادہ پسند ہوگا، آپ امی کو فرمائش کرتے ہوں گے امی یہ بنائے نا، کھیر، کیک؟ کون سا کھیر، کھیر؟ ارے واہ، انہیں مائک دیں۔ کھانا کھاتے ہیں آپ؟ جی۔ کیا کیا کھا لیتے ہیں؟ ساری چیزیں، ساری چیزیں مثال کے طور پہ گنوائیں۔ بریانی، بریانی، پلاؤ، پلاؤ، لوکی گوشت، لوکی گوشت، دال چاول، دال چاول، اور بھنڈی، بھنڈی، پالک، مٹر، ہاں مٹر، مٹر، پالک، پالک، اور پائے جی، کھا لیتے ہیں؟ ارے واہ، بعض سے پائے نہیں کھاتے نا، پائے اور کباب، کباب؟ کون سے کباب؟ شامی کباب یا آلو کے کباب؟ دونوں، دونوں؟ چکن کباب نہیں کھاتے؟ نہیں کھاتے چکن کے کباب نہیں کھاتے؟ چلیں ٹھیک ہے، اور فرائے آئٹمس میں؟ مچھلی، مچھلی، فش، گوٹ، فش ضرور کھانی چاہیے نا جی۔ اور فش کھانے کے فوائد کچھ بتائیں گے آپ؟ فش کھانے سے آنکھیں بھی تیز ہوتی ہیں، دماغ بھی تیز ہوتا ہے، انرجی ملتی ہے۔ ویسے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ ویسے تو بہت وعلی سارے انٹرویو لے لیا ہم نے آپ کا جی۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ماشاء اللہ جی۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ہوں بسم اللہ وعلی برکت اللہ، جی۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھ لینا چاہیے۔ آپ سب کا جواب سبحان اللہ، 3 دی۔ انہوں نے کھانا کھانے سے پہلے کی دعا سنائی ہے، آپ کھانا کھانے کے بعد کی دعا سنا دیں جی۔ انہیں مائک دیں۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہ دعا ہے کھانا کھانے کے بعد کی؟ ارے واہ جی، کھانے کے بعد کی پہلی؟ بعد کی سنا دیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ وجعلنا مسلمین، دوبارہ۔ الحمدللہ الذی اطعمنا گھبرا کیوں رہے ہیں؟ وسقانا، آواز تو نکالیں۔ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ جی برابر میں۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا الحمدللہ الذی اطعمنا اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، وجعلنا مسلمین۔ وجعلنا مسلمین۔ جی پیچھے مائک دیں۔ الحمد للہ الذی، ارے گلے کو کیا ہو گیا؟ ایسا کیا کھا لیا کہ گلا خراب ہو گیا؟ کھانے پینے کی باتیں چل رہی ہیں، ویسے کیا کھا لیا ایسا گلا خراب ہو گیا؟ بعض بچے تو ٹوفیاں کھاتے ہیں، چاکلیٹس کھاتے ہیں زیادہ، اس کی وجہ سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ کیا کھایا آپ نے؟ کیا کھایا ایسا کہ گلا خراب ہو گیا؟ کچھ بھی نہیں کھایا؟ ٹھنڈا پانی پی لیا تھا؟ نہیں؟ کوئی جوس پی لیا تھا؟ نہیں؟ چلیں دعا سنیں۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، وسقانا وجعلنا، وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تینے مائک دیں۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ چلیں سیدھا سے، سیدھا سے۔ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ کوئی ایسے 2 بچے ہوں ویسے کھانے کی باتیں چل رہی ہے کہ کھانے سے پہلے کی کیا دعا ہے، کھانے کے بعد کی کیا دعا ہے، جس کو ڈش کے نام پتہ ہوں زیادہ آپ کو، چلیں انہیں مائک دے دیں۔ پہلے میں دعا سنا دوں، دعا کیا ہے؟ دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ کیا ہے؟ اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ تو آپ سب کا جواب درست ہے، انہیں مائک دیں۔ سبحان اللہ، انہیں مائک دیں۔ آپ میں سے کس کو ڈش کے زیادہ نام پتہ ہیں؟ انہیں مائک دیں۔ چلیں آپ بتائیں، پھر آپ بتائیں، دیکھتے ہیں کس کو زیادہ معلوم ہے۔ نہیں پہلے آپ بتا دیں،
جو بتا دیں وہ بتا سکتے ہیں ابھی. بریانی. بریانی کھاتے ہیں جو آپ. پلاؤ. چلیں ہم اگلی ایکٹیویٹی شامل کر لیتے ہیں جس کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. ہمارا اسلام ہمارا اسلام. جی تو پیارے بچوں سیگمنٹ کا نام ہے کیلنڈر ایکٹیویٹی. اس میں کوئی کھانے پینے کی باتیں تو نہیں ہو جائیں گی؟ آپ کو کیسے معلوم ہے؟ ویسے ایک چیز آئے گی جو ہم کھاتے ہیں شوق سے، تبھی یہ ہم نے رکھ دیا. جو ہم کھانے پینے کی باتیں کر رہے تھے نا، ہم نے کہا اس میں بھی کھانے کی بات تو ہوگی ایک چیز، اس کے کوئی فوائد پوچھ لیں گے آپ سے. تو ٹیم میں سے پہلے کون آ رہے ہیں آپ کے علاوہ؟ یہی منع کر دی. آپ آئیں گے؟ کیوں نہیں آئیں گے؟ کوئی بات نہیں، آپ آئیں گے. اگر میں کہوں ان کو بلا لیں، چلیں آپ کہتے ہیں آپ آ جائیں. ارے آپ انہیں کہتے کہ آپ آ جائیں. آپ آنے کے لیے تیار ہیں؟ ایثار کا جذبہ. چلیں آپ بھی آ جائیں. سوال ہے چاند کے نام پر قرآن پاک میں کون سی صورت ہے؟ چاند کے نام پر قرآن پاک میں کون سی صورت ہے، اس کا نام بتانا ہے. چاند کے نام پر قرآن پاک کی کون سی صورت ہے؟ قرآن پاک میں کون سی صورت ہے؟ چاند کے نام پر قرآن پاک میں کون سی صورت ہے؟ چاند کے نام پر قرآن پاک میں کون سی صورت ہے؟ میرے بزرگ جب بھی آپ لوگ پروگرام میں آئے نا، جیسے قرآن پاک کی جو صورتوں کے نام یاد کر کے آیا کریں. ہو سکتا ہے ہم اگلے پروگرام میں آپ سے قرآن پاک کی صورتوں کے نام سن لیں، ٹھیک ہے؟ اس سے ہمیں نالج بھی ملے گی نا. قرآن پاک کی صورت بتانا ہے. چاند کے نام پر قرآن پاک میں کون سی صورت؟ مائک دے. چاند کے نام پر قرآن پاک میں کون سی صورت ہے؟ سورہ رحمان؟ نہیں. پھر چلے ڈھونڈے چلے ڈھونڈے. چاند کے نام پر قرآن پاک میں کون سی صورت ہے؟ اگر آپ شروع سے دیکھنا اسٹارٹ کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ مل جائے گی. چاند کے نام پر قرآن پاک میں کون سی صورت ہے؟ اگر آپ شروع سے ڈھونڈنا شروع کریں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ مل جائے. سورہ آل عمران، سورہ مائدہ، سورہ ابراہیم، سورہ یونس، سورہ انعام، سورہ بقرہ، سورہ توبہ، سورہ قمر. جی سورہ قمر. چاند کے نام پر قرآن پاک میں جو سورت ہے وہ سورہ قمر ہے. جی. جی ہاں، قمر عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے چاند. اور آپ کا جواب سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تشریف رکھیں ٹیم بی سے. نہیں آئیں گے؟ نہیں ہے کوئی بات نہیں، آپ آ جائیں. سوال ہے کون سی سبزی کو انگلش میں کیروٹ کہتے ہیں؟ سبزی بتانی ہے. کون سی سبزی کو انگلش میں کیرٹ کہتے ہیں؟ پالک تو نہیں ہے وہ، شکرکند. اگر آپ اس طرف تھوڑا سیدھا کی طرف آ جائیں. جی مکائی، پھول گوبھی، بند گوبھی. بند گوبھی کس کس نے دیکھی ہے؟ بس اچھا، سب نے دیکھی ہے. جی کیا ہوا؟ پالک کھاتے ہیں آپ، لیکن سوال کا جواب تو دیں. نہیں ان کی ہیلپ کر دیں، چھوٹے سے نا، یہ ہیلپ کر دیں. چلیں آپ کریں. اچھا آپ انہیں بتائیں، اس کا نام بتا دیں سبزی کا. آپ ادھر آ جائیں، مائک لے کے ادھر آ جائیں. بند گوبھی. جی کیا آ گیا یہ؟ گاجر. اور سوال کیا تھا؟ وہ کون سی سبزی ہے؟ کون سی سبزی ہے جس کو اردو میں گاجر کہتے ہیں، اچھا، اس کو انگلش میں کیروٹ کہتے ہیں، اور اردو میں گاجر. گاجر کہتے ہیں. آپ کا جواب کیرٹ. جی تشریف رکھیں. سبحان اللہ، ٹیم اے سے. اچھا آ جائیں آپ آ جائیں. آپ تو آ گئے تھے نا، آپ آ جائیں. سوال ہے
ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی شہزادی ہیں، کن کی بیٹی ہیں؟ اس طرف سے حضرت ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی شہزادی ہیں؟ ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی شہزادی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مائک تو لیں جی۔ سوال ہے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رضی 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 پورا نام لیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جواب سبحان اللہ۔ آپ کو نعرے آتے ہیں ہر صحابی نبی جنتی والے؟ نہیں آتے؟ چلے میں لگاتا ہوں۔ ہر صحابی نبی سب صحابیات بھی، حضرت صدیق بھی اور عمر فاروق بھی، عثمان غنی، فاطمہ اور علی، ہے حسن حسین بھی، والدین نبی، ہر زوجہ نبی، والدین نبی، ہے معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی جنتی۔ ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ آ جائیں۔ سوال ہے مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ کیا بات ہے؟ مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ مسلمانوں پر کس مہینے کے روزے فرض ہیں؟ وہ مہینہ کون سا ہے؟ شعبان شریف، رمضان شریف؟ جی مائک دے دیں، یہ لے مائک۔ رمضان المبارک۔ کیا رمضان المبارک؟ رمضان المبارک کے روزے مسلمان پر فرض ہیں۔ جی ہاں، آپ کا جواب سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی تو پیارے بچوں بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اچھی باتیں۔ ہمارا اسلام، ہمارا اسلام۔ جی تو پیارے بچوں اچھی اچھی باتیں کون بتائیں گے؟ ارے واہ، جی حسن بھائی۔ ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ بالکل کرنا چاہیے جی۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ جی بالکل۔ 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے۔ ارے واہ ماشاء اللہ جی۔ 3 انگلیوں سے کھانا پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جی آپ؟ اچھی اچھی باتیں کرنا چاہیے، جی بالکل ماشاء اللہ۔ میٹھی باتیں سنانا چاہیے۔ میٹھی باتیں مطلب اچھی اچھی باتیں، اور میٹھے کام کرنے چاہیے؟ نہیں کرنے چاہیے اچھے اچھے کام؟ مائک میں کرنے چاہیے۔ ہاں آپ کہتے ہیں اچھے کام بھی کرنے ہیں، اچھی باتیں بھی کرنی ہیں۔ اچھے کام بھی کرنے، اچھے باتیں بھی کرنے۔ ہاں اچھی باتیں اچھے کام دونوں کرنے ہیں، انہیں مائک دیں۔ درود پاک پڑھنا چاہیے۔ درود پاک پڑھنا چاہیے سارے۔ آپ کہتے ہیں صلو علی الحبیب، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ جی احمد رضا نام ہے آپ کا؟ عبید رضا۔ عبید رضا بھائی جی۔ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے۔ پانی بیٹھ کر پینا سنت ہے، انہیں مائک دیں۔ پانی سیدھے ہاتھ سے پینا چاہیے۔ بالکل جی۔ جو جمعہ والے دن عصر کے بعد 80 بار درود پڑھے گا اس کی 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ دوبارہ؟ جو جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد 80 بار درود شریف پڑھے گا اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ عصر کے بعد ہے جمعے کے روز 80 مرتبہ؟ جی جمعے کے دن نا، جو 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ بخش دے گا۔ ایسی کوئی حدیث پاک ہے میرے خیال سے؟ جی نماز پڑھنی چاہیے۔ نماز پڑھنی چاہیے، بالکل پڑھنی چاہیے۔ یہ حدیث پاک ہے کہ جو جمعے کے دن 80 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیتا ہے، معاف۔ ہمیں بڑوں کی ادب سے بات کرنی چاہیے۔ کیا؟ ہمیں بڑوں کا ادب سے بات کرنی چاہیے۔ جی ہاں، ہمیں بڑوں سے ادب کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور بچوں سے شفقت کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ جی
पानी 3 सांस में पीना चाहिए। पानी 3 सांस में पीना चाहिए। अब आपने बता दी, अच्छी बात है। अब क्या बताएंगे आप? कुछ बताएंगे और किसी के दिमाग में अच्छी बातें हो? जी ने माइक दें। कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जी कहका लगा कि नहीं हंसना चाहिए। हाँ, केका लगाकर नहीं हंसना चाहिए। जी जी उल्टे हाथ से खाना नहीं चाहिए। हाँ, उल्टे हाथ से खाना भी नहीं खाना, उल्टे हाथ से पानी भी नहीं पीना, उल्टे हाथ से कोई काम भी नहीं करना। मतलब माइक लेना है तो सीधे हाथ से लेना है और सीधे हाथ से देना है, ठीक है? कोई चीज़ हम लें तो उल्टा हाथ को यूज़ ना करें ना, सीधे हाथ से लेना है, सीधे हाथ से देना है। जी, आप में से कोई अच्छी बात? हर काम वक्त पर करनी चाहिए। हर काम वक्त पर करना चाहिए। हर काम वक्त पर करना चाहिए मतलब हर काम वक्त पर करना चाहिए, इसका मतलब कौन बताएगा? जी हसन भाई। जो काम दिया जाए वक्त की पाबंदी करते हुए काम। मिसाल के तौर पे जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज का एक वक्त मुकर्रर है ना, हम उस वक्त पर नमाज पढ़ते हैं। बाद बच्चे होते हैं वो तो ताखीर करते हैं, तो ताखीर नहीं करनी चाहिए नमाज में, ठीक है? ज़ोहर हो, असर हो, मगरिब हो, इशा हो, हमें उसके वक्त पर पढ़नी चाहिए। और हमें कोई स्कूल का होमवर्क मिला है, ट्यूशन का होमवर्क मिला है, तो हमें उसके टाइम पर कर लेना है। ताखीर हो जाएगी तो अच्छी बात नहीं है ना। इस पर भी कल हमने कलाम किया था। जी उबैद रज़ा भाई। हमें मदनी चैनल देखना चाहिए। हाँ, हमें मदनी चैनल देखना चाहिए और किड्स मदनी चैनल भी देखना चाहिए। और कोई? जी सूरतों के नाम चले बताएं। 32वें पारी। चले बताएं। सूरतुल मुल्क, सूरतुल कलम, सूरतुल हाका, सूरतुल मारिज, सूरतुल नूह, सूरतुल जिन, सूरतुल मुज़म्मिल, सूरतुल मुदस्सिर, सूरतुल क़ियामा, सूरतुल दहर, सूरतुल मुरसलात। सूरतुल मुरसलात। और भी सूरतें और सूरतें बताएंगे? सूरह बकरा, सूरतुल नबा, सूरतुल नाज़िआत, सूरतुल अबसा, सूरतुल तकवीर, सूरतुल इंशिकाक व फितार, सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन, सूरतुल इंशिकाक, सूरतुल बुरूज, सूरतुल तारिक, सूरतुल आला, सूरतुल गाशिया, सूरतुल फज्र, सूरतुल बलद, सूरह शम्स, सूरतुल लैल, सूरतुल दुहा, सूरतुल अलम नशरह, सूरतुल तीन, सूरतुल अलक, सूरह क़द्र, सूरह बय्यिना, सूरह ज़िलज़ाल, सूरतुल आदियात, सूरतुल क़ारिआ, सूरतुल हाक़्क़ा, सूरह असर। माशाल्लाह तकरीबन तरतीब से चल रहे थे माशाल्लाह। और सूरतुल हुमज़ा, सूरतुल फ़ील, सूरतुल क़ुरैश, सूरतुल माऊन, सूरह कौसर, सूरह काफ़िरून, सूरतुल नस्र, सूरतुल ज़हब। और आखिरी सूरत कौन सी है? सूरतुल नास। सूरह नास। माशा अल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचा, अल्लाह पाक आपको मज़ीद बरकत अता फरमाए। प्यारे बच्चों, आप भी इस तरह कोर्स कर सकते हैं प्रोग्राम्स में और कुरान पाक की सूरतों के नाम भी बता सकते हैं। आज का सवाल था अल्लाह पाक के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक किस शहर में है? और वो शहर प्यारा शहर मदीना शरीफ है। जिन्होंने जवाब दिया इनका जवाब दुरुस्त है। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पर पहुंचा। मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपने अगले एपिसोड में। हमें दीजिए इजाज़त। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। दावत इस्लामी जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा इस्लाम, हमारा इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा 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 इस्लाम, हमारा इस्लाम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया